سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 78۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ۔ الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ رب العالمین وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بس وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی اللہ ہے جو مجھے موت بھی دے گا پھر مجھے زندہ بھی کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي، اور وہ ذات ہے کہ مجھے اس سے امید ہے کہ وہ میری غلطیوں کو معاف کر دے گا یوم الدین، قیامت کے دن میں۔ رب ہب لی حکما، اے میرے پروردگار عطا کر دے مجھے علم میں اور زیادہ اضافہ۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور ملا دے مجھے نیک لوگوں کے ساتھ۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور رکھ دے میرے لیے سچی اور اچھی زبان پچھلوں میں۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور بنا دے مجھے نعمتوں والی جنت کے ورثاء میں سے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ سورۃ الشعراء کے اس 5ویں رکوع میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر بھی بت پرستی کا مرکز تھا، شہر سے لے کر حکومت تک، ایک عام آدمی سے لے کر بادشاہ وقت تک، سب کے سب شرک کی دلدل میں ڈوبے ہوئے۔ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر اللہ کی توحید کی بات کرنے والا اکیلا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو ایک موقع پہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے سامنے ان کے تمام بتوں کی نفی کر دی، ان کی بے بسی بیان کر دی، اور یہ فرما دیا کہ یہ جن جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ سب میرے دشمن ہیں، میں ان سے اعلان برات کرتا ہوں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ جس طرح میرے محترم دوستو اللہ کو ایک رب ماننا ضروری ہے، اسی طرح دنیا کے اندر لوگوں نے اللہ کے سوا جو جو رب بنائے ہوئے ہیں ان سب کی نفی کرنا یہ بھی ضروری ہے۔
اگر ایک آدمی کہتا ہے جی میں اللہ کو تو رب مانتا ہوں لیکن جن جن کو ہندو خدا مانتے ہیں میں ان کی بھی نفی نہیں کرتا، جن کو سکھ خدا مانتے ہیں میں ان کی بھی نفی نہیں کرتا، جس کو عیسائی اپنا معبود مانتے ہیں میں اس کی بھی نفی نہیں کرتا، تو یہ شخص موحد یا توحید والا کہلانے کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ سورۃ کافرون میں ہمیں یہی سکھایا گیا کہ شرک سے بیزاری اور نفرت کا اظہار بھی کرو۔ چھٹا کلمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کیا الفاظ ہیں؟ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ، میں اعلان برات کرتا ہوں، لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں، کفر سے بھی اور شرک سے بھی۔ تو ہم اگر توحید والے بننا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں توحید والا بنا دے، سچا توحید والا بنا دے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک اللہ کو مانے بھی اور اللہ کے سوا جن جن کو لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے ان کی نفی بھی کرے، ان سے اعلان برات بھی کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جن خداؤں کی پوجا کرتے ہو سب میرے دشمن ہیں، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق ہے تو ایک اللہ رب العالمین سے تعلق ہے، بس وہ میرا اللہ ہے، وہ میرا رب ہے، وہ میرا پالنے والا ہے۔ میرے محترم دوستو، جس طرح دنیا کے اندر لوگوں نے بتوں کی عبادت کی، جس طرح لوگوں نے مجسمے بنائے، مورتیاں بنائی، شکلیں بنائی، ان کی عبادت کی، کسی نے مزار دربار بنا کے ان کی عبادت شروع کر دی، کسی نے صلیب لٹکا لی، کسی نے علم لگا لیا، کسی نے کوئی اور نشان بنا لیا اور ان کی عبادت اور پوجا شروع کر دی۔ اسی طرح دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روپے پیسے کو رب سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمیں پالنے والا روپیہ ہے، ہمیں پالنے والا پیسہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پالنے والی فیکٹری ہے، ہمیں پالنے والی ہماری دکان ہے، اور پھر اس دکان کے لیے، اس فیکٹری کے لیے، اس روپے پیسے کے لیے رب کے احکامات کو بھی توڑ دیا جاتا ہے، اللہ کے حکموں کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے گویا کہ اپنا رب اللہ کو نہیں سمجھا بلکہ روپے پیسے فیکٹری دکان اور اپنی کاروباری مراکز کو اپنا رب بنا لیا۔ اسی طرح آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ بھی ہیں، حکومتیں بھی ہیں جو امریکہ کو اپنا رب سمجھتے ہیں، جو ورلڈ بینک کو اپنا رب سمجھتے ہیں، IMF کے بغیر کہتے ہیں ہم چل نہیں سکتے۔ تو یہ جو جھوٹے خدا جتنے ہیں ان سب کی نفی کرنا اور ان سب سے لا تعلقی کا اعلان کرنا، یہ ایک توحید والے کا کام ہے۔ یہ ہمارا گزارا کسی سرمایہ دار کے سرمایہ پہ نہیں چلتا، ہمیں پالنے والا کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے، ہمیں پالنے والی کوئی بڑی طاقت نہیں ہے، ہمیں پالنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے برملا اعلان کیا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو سب میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، سوائے کس کے؟ اللہ رب العالمین۔ اب وہ اللہ رب العالمین کون ہے؟ اس کی مزید صفات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمائی، جن کو اللہ رب العالمین نے نقل کیا۔ فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، رب العالمین وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ ہم سب کا خالق کون ہے؟ ہمارے ماں باپ کا خالق بھی کون ہے؟ پوری انسانیت کا خالق کون ہے؟ آسمان و زمین، سورج چاند ستارے، شجر حجر درخت اور یہ ساری کائنات کے اندر جو کچھ چیزیں بنی نظر آ رہی ہیں، جو نظر نہیں آ رہی، آنکھوں سے اوجھل ہیں، ان سب کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا۔ انسان اگر اپنے خالق کو پہچان لے تو مالک کو بھی پہچان لے، رب کو بھی پہچان لے، معبود کو بھی پہچان لے۔
آج ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمیں بنانے والا، پیدا کرنے والا کون ہے، وہ صرف اللہ ہے۔ بار بار ہم اس کا استحضار کریں، الذی خلقنی، وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ یہدین ہدایت سے ہے، ہدایت کا معنی سیدھا راستہ دکھانا بھی ہے، اور اسی طرح ہدایت کا معنی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانا بھی۔ ایک چھوٹا بچہ جو ابھی دنیا میں پیدا ہوا ہے، کسی مدرسے میں نہیں گیا، کسی سکول میں نہیں گیا، کسی استاد سے اس نے نہیں سیکھا، ماں نے نہیں سکھایا، اس کو کس نے سکھایا کہ تو روئے گا تو تجھے دودھ ملے گا۔ ایک ہنر صرف لے کے آتا ہے دنیا کے اندر، رونے کا۔ رونے پہ سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ سر میں درد ہوا، رونے لگ گیا، بھوک لگی، رونے لگ گیا، بستر گیلا ہوا، رونے لگ گیا، کہیں تکلیف ہوئی، رونے لگ گیا۔ اس ایک ہنر پہ اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ یہ ہنر اس بچے کو کس نے سکھایا؟ یہ سکھانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ماں نے اٹھا کے چھاتی کے ساتھ لگا لیا، اب اس بچے کو دودھ چوسنا کس نے سکھایا؟ ماں زور لگا لے کہ بھائی اس بچے کو دودھ چوسنا سکھا دوں، تو کوئی ماں، کوئی باپ اس کو سکھا نہیں سکتا۔ اس کو کس نے سکھایا کہ ایسے منہ چلاؤ گے تو دودھ تمہارے پیٹ میں جائے گا؟ یہ چوسنا سکھانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ فَهُوَ يَهْدِينِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے مجھے ہدایت دی، اس نے مجھے ساری زندگی گزارنے کے طریقے بتلائے، کون سی چیزیں نفع کی ہیں، کون سی نقصان کی ہیں، یہ سکھانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ 2 انڈے آپ رکھیں کسی جگہ پہ، اس میں ایک انڈا بطخ کا ہو، ایک مرغی کا ہو، ان میں سے چوزے نکلے، مرغی کے انڈے سے مرغی کا چوزا نکلے، بطخ کے انڈے سے بطخ کا چوزا نکلے۔ ابھی چوزا، دونوں چوزے اپنی ماں سے نہیں ملے، مرغی کا چوزا مرغی سے نہیں ملا، بطخ کا بطخ سے نہیں ملا، لیکن دونوں چل پڑے، آگے پانی آ گیا تو آپ یہ منظر دیکھیں گے کہ مرغی کا چوزا رک جائے گا اور بطخ کا چوزا پانی میں اتر جائے گا۔ یہ ان دونوں چوزوں کو کس نے سکھایا کہ تیرے لیے پانی فائدہ مند ہے اور تیرے لیے نقصان دہ ہے؟ یہ سکھانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ہر مخلوق کو اس کے نفع اور نقصان سکھانے والا اللہ پاک۔ شیر نے کس یونیورسٹی میں پڑھا ہے کہ تو نے گھاس نہیں کھانی، اور بکری نے کس کالج کے اندر تعلیم حاصل کی ہے کہ تو نے گوشت نہیں کھانا؟ یہ ان کو سکھانے والا کون ہے؟ تو ہر چیز کو پیدا بھی اللہ ہی کرتا ہے، ہر چیز کی رہنمائی اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی کون سکھاتا ہے؟ اللہ۔ فرمایا وہ اللہ جس نے مجھے پیدا بھی کیا، پھر وہ میری رہنمائی بھی وہی کرتا ہے، زندگی گزارنے کے طریقے بھی وہی سکھاتا ہے، اور پھر غلط راستہ کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے، یہ راستہ بھی کون دکھاتا ہے؟ اللہ ہی دکھاتا۔ اللہ نے ہم سب کو دکھایا۔ اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اس دعا میں ہم کیا مانگتے ہیں کہ یا اللہ راستہ دکھا تو دیا ہے، اب راستے پہ چلا بھی دے، اور چلا کے منزل تک بھی پہنچا دے۔ اگر کوئی آدمی سوال کرے کہ ابھی مسجد میں آ گئے، نماز میں کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑے، پڑھ رہے ہو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس سے بڑی ہدایت تمہیں اور کیا چاہیے؟ رب کے گھر میں کھڑے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اس کی حمد و ثنا کر رہے ہو، اور پھر کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم۔ اب چلو ہم تو ہیں، پتہ نہیں نماز پڑھتے ہوئے بھی سیدھے راستے پہ ہیں یا غلط ہی سوچے ہیں۔ صحابہ نے بھی نماز پڑھی تو یہی دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم۔
خود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو آپ نے بھی یہی دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو بھئی اب اور کون سا سیدھا راستہ دیکھنا ہے؟ تو میرے محترم دوستو، جس طرح ہدایت کا معنی راستہ دکھانا ہوتا ہے، اسی طرح ہدایت کا معنی منزل پہ پہنچانا بھی ہوتا ہے۔ ایک اراءۃ الطریق ہدایت کا معنی ہے، اور ایک ایصال الی المطلوب مقصد تک پہنچا دینا، یہ بھی ہدایت کا معنی ہے۔ آپ سے کوئی شخص یا روڈ پہ پوچھتا ہے کہ بھائی سبزی منڈی کس طرف ہے، اب آپ اس کو بتاتے یہاں سے ایسے چلے جاؤ، وہاں سے بائیں مڑو، وہاں سے دائیں مڑو، آگے چوک آئے گا، سامنے سبزی منڈی۔ ایک ہی ہے کہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ، میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، تمہیں سبزی منڈی پہنچا دیتا۔ تو پہلے کام کو بھی ہدایت کہتے ہیں، راستہ دکھا دیا، اور دوسرے کام کو بھی ہدایت کہتے ہیں کہ ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا دیا۔ تو راستہ تو اللہ پاک نے ہمیں دکھا دیا ہے، اب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ منزل تک بھی ہمیں پہنچا دے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم میں یہی سوال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی کو فرمایا کہ مجھے پیدا بھی اسی نے کیا ہے، مجھے منزل تک بھی وہی پہنچائے گا، میری رہنمائی بھی وہی کرتا ہے، راستہ بھی وہی دکھاتا ہے، منزل تک بھی وہی پہنچائے گا۔ پھر اپنے رب کا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ اللہ ہے کہ جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے۔ ہمیں کھلانے والا کون ہے؟ ہمارے بچوں کو کھلانے والا کون ہے؟ ساری مخلوق کو کھلانے والا کون ہے؟ آج بعض اوقات میں یہ سمجھ لیتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو میں کھلا رہا ہوں، یہ میرا اور آپ کا مغالطہ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ مجھے بھی میرا رب کھلا رہا ہے، میرے بچوں کو بھی کون کھلا رہا ہے؟ میرا رب کھلا رہا ہے۔ بعض اوقات گھر میں بوڑھے والدین ہیں، اولاد سمجھنے لگ جاتی ہے ہم ماں باپ کو کھلا رہے ہیں، ماں باپ ہمارا کھا رہے ہیں۔ گھر کے اندر کوئی بھائی بہن کمزور اور معذور ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا کھا رہے ہیں، پتہ نہیں وہ ہمارے نصیب کا، ہم اس کے نصیب کا کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بھائی آئے اور انہوں نے اپنے بھائی کی شکایت کی، شکل محترف، کمائی کرنے والا۔ ایک بھائی تھا کمائی کرنے والا، دوسرا بھائی تھا تھوڑا نکما، وہ کمائی میں اتنا تیز نہیں تھا لیکن عبادت گزار تھا۔ اس نے آ کے شکایت کی اللہ کے محبوب میں کمائی کرتا ہوں، یہ صرف عبادتیں کرتا ہے، حصہ ہم دونوں کا برابر ہے، تو کیا خیال ہے میرا زیادہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھے کیا معلوم کہ تو اسی کے نصیب کا کھا رہا، اس کے نصیب کا اللہ تجھے دے رہا۔ تو گھر میں اگر بوڑھے والدین ہیں تو بوجھ نہ سمجھے اولاد، یہ نہ سمجھے کہ میں کھلا رہا ہوں، بلکہ یہی سمجھے کہ مجھے بھی اللہ کھلا رہا ہے، میرے والدین کو بھی کون کھلا رہا ہے؟ اللہ ہی کھلا رہا ہے۔ میرے بیوی بچوں کو بھی کون پال رہا ہے؟ اللہ ہی پال رہا ہے۔ سب کو کھلانے والا، پالنے والا، پلانے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین و آسمان میں کوئی چیز چلنے پھرنے والی ایسی نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ سب کو کھلانے اور پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مشرکو، اے میرے ابا جان، اے نمرود، اے ساری دنیا کے لوگوں، مجھے بھی کھلانے والا اللہ ہے، مجھے بھی پلانے والا اللہ ہے، تم سب کا کھلانے پلانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا بھی کون دیتا ہے؟ وہی اللہ۔ یہاں ایک تو اس عقیدے کا بھی اظہار کیا کہ شفا دوائی سے نہیں ہوتی بلکہ شفا کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ علاج کرانا سنت ہے، اور سنت طریقہ علاج کا یہ ہے کہ پہلے دعا مانگی جائے۔ سب سے پہلے سنت طریقہ، بیمار ہو جائے انسان تو علاج کا سنت طریقہ یہ کہ پہلے 2 نفل پڑھ کے دعا مانگے، یا اگر نفلوں کا ٹائم نہ ہو تو ویسے دعا مانگے، پھر اس کے بعد صدقہ کرے، پھر اس کے بعد
سنت سمجھتے ہوئے کسی دوائی یا علاج کی طرف جائے، دم یا تعویذ کی طرف جائے، یا اسی طرح کسی ڈاکٹر کے پاس جائے یا حکیم کے پاس جائے، یہ اس کے بعد ہے اسباب کے درد۔ آج ہم باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، صدقہ کوئی نہیں کرتے، دعا کوئی نہیں کرتے، سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس، سب سے پہلے حکیم کے پاس، اور جب سب طرف سے جواب ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں جی اس کا علاج نہیں ہو سکتا، حکیم کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس نہیں، پھر کہتے ہیں جی ہون کیڑی گل ہے یوسف صاحب، ہون اللہ والی گل نہیں، ہون اللہ والی گل، اب دعا کی طرف آئیں گے۔ تو پہلے ہی سنت کے مطابق چل لیں کہ پہلے جب بھی کوئی تکلیف یا بیماری آئے تو پہلے دعا کریں، اس کے بعد صدقہ کریں، اس کے بعد پھر دوا کی طرف جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو اس کا اظہار کیا کہ مجھے شفا دینے والا کون؟ اللہ، اور دوسرے ادب بھی دیکھیں کتنا اللہ کے ادب کا بھی خیال رکھا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، بلکہ بیماری کی نسبت اپنی طرف کی کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، میں بیمار ہو جاتا ہوں، حالانکہ بیماری بھی کس کے حکم سے آتی ہے؟ اللہ کے حکم، لیکن بیماری کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی۔ اچھی چیزوں کی نسبت انسان کو اللہ کی طرف کرنی چاہیے، اور اگر کوئی نقصان ہو جائے تو اس کی نسبت اپنی طرف کرنی چاہیے۔ ہمارا معاملہ الٹ ہو چکا ہے، ہم نے بالکل معاملہ الٹ کر دیا۔ کوئی اچھا کام ہو جائے ہم کہتے ہیں میں نے کیا ہے، یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے ایسا کیا، میری عقل تھی، میں نے سکیم لڑائی اس لیے ایسا ہو گیا۔ کوئی نقصان ہو گیا جی کی کریے جی بس اللہ کا حکم ہے جی، اصل تو اللہ کا ہی حکم چلتا ہے، اب وہ اللہ کے سپرد کر دی۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ کچھ اچھا ہو جائے تو کہے کہ یہ میرے اللہ کا کرم اور فضل ہے، اور کوئی نقصان ہو جائے تو پھر انسان یہ کہے کہ یقیناً مجھ سے کوئی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے میرا یہ نقصان ہو، مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہوا اور میرا یہ نقصان ہو۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تمہیں جو کوئی اچھی حالت پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو کوئی بری حالت تم پر آئے تو وہ بری حالت کس کی وجہ سے آتی ہے؟ فمن نفسک، تمہاری اپنی وجہ سے آتی ہے، تم خود اس کے ذمہ دار ہوتے ہو۔ یہ نہیں کہ برے حالات کو انسان خود لاتا ہے، آتے اللہ کے حکم سے ہی ہیں، لیکن آنے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان کی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کی نسبت اپنی طرف کی، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ پھر فرمایا والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی اللہ ہے جو مجھے موت بھی دے گا پھر مجھے زندہ بھی کرے گا۔ اب یہاں آپ کے ذہن میں سوال ہونا چاہیے کہ بیماری کی نسبت تو اپنی طرف کی، تو موت تو اس سے بڑی چیز ہے، موت کی نسبت اللہ کی طرف کر دی کہ وہی اللہ مجھے موت بھی دیتا ہے، موت بھی دے گا اور پھر مجھے زندہ بھی کرے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ بیماری تو ایک اللہ کی طرف سے بعض اوقات سزا ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، لیکن موت تو تحفہ ہے، موت تو تحفہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الموت تحفۃ، موت ایک تحفہ ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، جو محبوب کو محبوب سے ملاتا ہے۔ اللہ سے ملنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ اگر انسان اللہ کو راضی کر کے گیا ہے تو موت اس کے لیے مصیبت نہیں، موت تو اس کے لیے نعمت ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے موت کو نعمت کی جگہ ذکر کیا، وہی مجھے موت بھی دیتا ہے، وہی مجھے زندگی بھی دیتا ہے۔ اتنا بڑا خلیل، اتنا بڑا اللہ کا پیارا، اور آگے کیا فرما رہے؟ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اسی سے مجھے امید ہے کہ وہ قیامت کے دن میری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ آج میرے دوستو ہم ذرا سے نیک ہو جائے، نماز کی توفیق ہو جائے، وہ عربی کا محاورہ ہے صلی الحائق رکعتین وانتظر الوحی، کسی جلائے کو حائق کہتے ہیں، جلائے کھڈی بننے والا، کسی جلائے کو 2 رکعت نفل پڑھنے کی توفیق ہو گئی، اب وہ بیٹھا ہے وحی کے انتظار میں۔
اب وہ وحی کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ میرے اوپر وحی آئے گی۔ یہ ایک محاورہ ہے، کسی خاندان کی بے عزتی نہیں، عام آدمی کی یہ بات ہے، ہر آدمی کی یہی بات ہے۔ ہم لوگ تھوڑا سا نیک ہو جاتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم جیسا تو کوئی اور ہے ہی نہیں، ہمارے اوپر تو اب وہی آنی چاہیے، ہم تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ اور ادھر اللہ کا اتنا بڑا خلیل ہے، اللہ کا دوست ہے ابراہیم علیہ السلام، جد الانبیاء، وہ کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنے رب سے امید ہے وہ قیامت کے دن میری غلطیوں کو معاف کر دے گا، میری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے گناہوں کا استحضار نصیب فرمائے، ہمیں ہر وقت اس طرف بھی دھیان رہے کہ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان، وہ کہتا ہے اگر قیامت کے دن اللہ میری نیکیوں کا بدلہ نہ دے اور میرے گناہوں پہ کوئی پوچھ نہ کرے، برابر سرابر چھوڑ دے، تو حضرت عمر فرماتے میں اس کو بھی سمجھوں گا میرے وارے نیارے ہو گئے، میری کامیابی ہو گئی۔ لیکن ہم پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے کہ ہمیں بہت بڑا کوئی انعام ملے گا، تو ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ ہمیں اپنی ذات کا ڈر نصیب فرمائے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربی حب لی حکما، اے اللہ مجھے حکم عطا فرما۔ اس حکم سے مراد کیا ہے؟ نبوت نہیں ہے، کیونکہ نبی تو وہ پہلے ہی ہے، تو نبی تو وہ پہلے ہی ہے۔ اس حکم سے مراد یہ کہ اے اللہ میرے نبوت والے علم میں اور اضافہ فرما۔ علم ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں جس کی کوئی آخری سٹیج نہیں، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پورا علم حاصل کر چکا۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ نے تو اپنے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کائنات میں سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اللہ نے ان کو بھی دعا سکھائی کہ آپ یوں دعا کیا کریں، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور یہاں 4 لفظ آ جائیں تو کہتا ہے مجھے سارا پتہ ہے، میں سارا کچھ جانتا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے علم میں استحکام اور علم میں اضافہ نصیب فرما، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ یہ دعا مجھے اور آپ کو بھی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں ان لوگوں نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے، یہ تو نیک تھے ہی، اور ان کے ساتھ تو لوگوں نے شامل ہونا ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ دنیا میں بھی یہ کوشش کرو، اللہ سے دعا بھی مانگو کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی نیک لوگوں میں شامل رکھ، آخرت کے اندر بھی ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دینا۔ تو ہم بھی اللہ سے دعا کریں اور کوشش کریں دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ رہیں، مدارس میں، مساجد میں، علماء کے ساتھ نیک لوگوں کا تعلق حاصل کریں، اور دعا کریں کہ یا اللہ میں دنیا میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہوں، مجھے آخرت میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دیں۔ کسی شاعر نے کہا نا کہ احب الصالحین ولست منہم، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں خود نیک نہیں ہوں، لعل اللہ یرزقنی الصلاح، شاید اللہ ان کی محبت کی برکت سے مجھے بھی نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ تو ہمیں بھی یہی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما۔ پھر اگلی دعا یہ کی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ پچھلوں کے اندر میری سچی زبان رکھ دے۔ سچی زبان کا مطلب کیا؟ کہ اے اللہ پچھلے لوگوں کے اندر میرا اچھا تذکرہ کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر کے گئے، اللہ نے بعد میں آنے والوں میں ان کا ایسا اچھا تذکرہ رکھا کہ سارے ہی ان کو اپنا امام مانتے۔ عیسائی بھی کہتے ابراہیم علیہ السلام ہمارے امام ہیں، یہودی بھی کہتے ابراہیم علیہ السلام ہمارے امام ہیں، مسلمانوں کے تو امام ہیں ہی ابراہیم علیہ السلام، حتیٰ کہ جو عرب کے مشرک تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے امام ہیں۔ اللہ نے ایسی ان کی محبت بعد میں آنے والوں کے دلوں کے اندر رکھ دی کہ سب ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ تو اگر کسی کے اچھے تذکرے دنیا کے اندر ہوں تو اللہ کے ہاں یہ اس کے لیے ایک نعمت ہے، یہ ایک تحفہ ہے،
اور یہ اگر کوئی انسان واقعتاً نیک ہے اور اس کے دل میں یہ تمنا ہے کہ لوگوں کے اندر میری نیکی کا چرچا بھی ہو جائے اور اس سے مقصود اس کا کوئی دنیا حاصل کرنا نہ ہو، کوئی دنیا کے مفاد نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ لوگوں کا تذکرہ، اچھی شہرت دنیا میں ہو جائے۔ اللہ کے خلیل نے مانگی کہ یا اللہ پچھلوں میں میری اچھی شہرت پیدا کر دے، لیکن اگر اچھی شہرت کا مقصد یہ ہو کہ میں جدھر جاؤں بلے بلے ہو جائے، واہ واہ کریں، لوگ آگے پیچھے پھریں اور ہدیے اور تحفے ملیں اور دنیا ملے اور مجھے جو ہے وہ مقام حاصل ہو، تو یہ حب جاہ اور حب مال یہ سب سے زیادہ خطرناک بھیڑیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بھوکے بھیڑیوں کو ریوڑ میں چھوڑ دیں، وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا کسی انسان کے دل میں مال کی محبت وہ پیدا ہو جائے، اس کے ایمان کا نقصان کرتی ہے، یا عہدے کی محبت پیدا ہو جائے اور وہ اس کے ایمان کا نقصان کرتی ہے۔ تو یہ دنیا چاہنا، مال چاہنا، عہدہ چاہنا صرف اس لیے کہ میری دنیا میری بن جائے، یہ سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ ہاں اگر کوئی انسان عہدہ چاہتا ہے کہ آخرت کا فائدہ ہو جائے، دین کا فائدہ ہو جائے، یا مال چاہتا ہے تاکہ میں دین کے کاموں پہ خرچ کروں، تو یہ حب جاہ اور حب مال خطرناک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے خود مانگا، یا اللہ پچھلوں کے اندر میری اچھی تعریف پیدا کر دے۔ اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ ہم دنیا سے جائیں تو لوگ ہمارا تذکرہ اچھے الفاظ کے اندر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا سے جائیں تو لوگ کہیں مر گیا مردود، چلو جان چھوٹی، اس سے جان چھوٹی ہماری چلا گیا۔ اللہ ہمیں ایسی زندگی سے محفوظ رکھے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ آیات کا انشاءاللہ تذکرہ اگلی فرصت میں ہو۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔